अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मिलावट शुदा अशियाए खुर्दोनोश सरेआम फ़रोख्त की जा रही हैं। एक तरफ ये धंधा उरूज पर है तो दूसरी तरफ मंशियात का सिलसिला आज़ाद कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शराब, हीरोइन, चर्स और आइस का नशा हमारे नौजवानों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2 रोज़ कबल कोहला में शराब के हवाले से मुकामी लोगों ने एक भरपूर एहतजाज किया और रास्ता बंद किया, और जो मुकामी पुलिस थी जिसने शराब फरोशों और शराब पीने वालों के खिलाफ एक एक्शन लिया, उनका भरपूर साथ दिया। आज के प्रोग्राम में हम इस केस के ऊपर बात करेंगे और जो मंशियात का सिलसिला पूरे आज़ाद कश्मीर में बढ़ता जा रहा है और जिन लोगों की इसे सरपरस्ती हासिल है, इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि आज से 2 दिन पहले जो कोहला में प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? ये प्रोटेस्ट चंद रोज़ कबल जो कोहला में चौकी है, अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद की तरफ सफ़र करें तो जो ही आप कोहला से मुजफ्फराबाद की हदूद में दाखिल होते हैं तो एक चेक पोस्ट आती है जो कोहला चौकी के नाम से मशहूर है, और पुलिस के महकमे के अंदर ये जो चेक पोस्ट है ये सोने की चिड़िया की तरह मानी जाती है, क्योंकि इस चौकी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जो भी चौकी ऑफिसर होता है या जो भी यहाँ पे अफसरान तैनात होते हैं तो वो बड़ी सिफारिश करा के यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे की जो चमक दमक है वो दीगर जो हमारी चेक पोस्टें हैं उसकी निस्बत यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे एक वाक़या रोनमा होता है। एक आदमी जो है वो गाड़ी लेकर जाता है और चेक पोस्ट पे वो जो ही पहुंचता है तो उससे आगे एक ट्रक खड़ा होता है, और ट्रक वाला जो है उससे पुलिस पूछगछ करती है, और जो ही ट्रक निकलता है तो ये गाड़ी वाला भी ट्रक की ओट लेकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। पुलिस इसे रोकती है, ताहम ये नहीं रुकता, और पुलिस फिर इसका ताक़ब करती है और इसको जाके अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस गाड़ी को रोकती है, इनको पकड़ती है, तो गाड़ी में 2 लोग मौके पे मौजूद थे। पुलिस इनसे जो है वो 10 बोतल जो है वो शराब वो बरामद करती है। इसके साथ साथ इनसे कैश जो है वो 5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम वो बरामद होती है। उसके बाद फिर इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होता है, FIR हो जाती है। ये 2 लोग कौन थे जो गाड़ी में मौजूद थे, और उसके बाद ये जो एहतजाज हुआ इसकी वजह क्या बनी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो गाड़ी में 2 लोग सवार थे, इसमें एक शख्स था, उसका नाम था सैयद यासिर अली काज़मी, और इसका जो ताल्लुक है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। माजी में 2021 की इलेक्शन में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट होल्डर था, और इसने लोअर नीलम हल्का LA-26 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, और इसने 768 वोट लिए। एक ये शख्स था, और दूसरा इसके साथ जो है जो आदमी मौजूद था वो था ज़हीर बुखारी। ये भी जो है इसका तल्लक जो है वो चलाना नीलम से ही है, और ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। ये जो गाड़ी थी इसमें ये 2 लोग जो है वो मौजूद थे, और ये जो सैयद यासिर अली काज़मी है, एक तो इसका आपको मैंने बैकग्राउंड बताया कि इसका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ तल्लक है, टिकट होल्डर भी रहा है, इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, और इसके अलावा जो इसका तारफ़ है वो ये है कि ये एक बड़ा मशहूर जो है वो कंट्रैक्टर है। ये जो है जद्दी पुश्ती अपने बाप दादा से जो है वो इनका ठेकेदारी सिलसिला है, और ये भी अपने उस एरिए का नीलम वैली का बड़ा मारूफ जो है वो ठेकेदार है, और काफ़ी ज़माने से ये ठेकेदारी कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा ख़बरों की ज़ीनत नहीं बना, बल्कि ये जो सैयद यासिर अली काज़मी है ये इससे पहले भी ख़बरों की ज़ीनत बन चुका है। इससे पहले एक वाक़या हुआ था, एक इसने पुल बनाया था, बलगरा पुल, और फिर वो जो है वो पुल टूट गया, और इसमें 2 लोग जो है वो जाँ बाक हुए थे। तो ये केस फिर उसके बाद चला, और फिर ये एहतसाब अदालत में गया, तो एहतसाब अदालत ने सैयद यासिर अली काज़मी और जो है माजिद ख़ान, इसका एक साला था, इनकी ज़मानत कैंसिल की और इनको गिरफ़्तार किया। तो उस वक्त भी ये केस जो है बड़ा हाईलाइट हुआ। तो ये जो यासिर अली काज़मी है ये पहले भी ख़बरों में रहे हैं, और इनका जो इसके अलावा बैकग्राउंड है कि ये बड़ा असुख वाला आदमी है। एक हमारे ब्यूरोक्रेट हैं फ़िदा काज़मी, ये एडिशनल जो है इससे पहले डिप्टी कमिश्नर बाग भी रह चुके हैं, इस वक्त भी जो है ये अपनी सर्विस कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में।
تو یہ ان کے جو ہیں یہ بھتیجا ہے، یہ یاسر علی کاظمی فدا کاظمی کا بھتیجا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدوں پہ اس وقت براجمان ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر بیوروکریسی میں بھی اس کا ایک اچھا جو ہے نیٹ ورک ہے، اچھا اس کا تعلق ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کافی عرصے سے جو ہے اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں، اگر پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں تو اس نے اچھے طریقے سے مینیج کی۔ اب یہ جو ریسنٹلی واقعہ ہوا، اس میں یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ایک پراپرٹی ڈیلر بھی تھا، ظہیر بخاری۔ یہ جب چیک پوسٹ پہ پہنچتے ہیں تو حالانکہ یہ سلسلہ کوئی پہلی دفعہ تو وہ نئی شراب لے کے گئے ہوں گے، پہلے بھی چل رہا ہوگا، تو اس دفعہ یہ کوئی تھوڑے گھبرا سے گئے، اور جب ان لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر پولیس نے جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا۔ پھر موقع پہ ان لوگوں نے معاملات کو مینیج کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ یہ معاملہ اس سے پہلے مقامی لوگوں کے نالج میں بھی آ چکا تھا، اور جب پولیس نے ان کو پکڑا تو اس وقت بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے، تو اس کے بعد پھر پولیس نے ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی اور ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف پرچہ ہو گیا۔ جب ان کے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے، یہ تھانے منتقل ہو جاتے ہیں، تو دوسرے دن پھر ان کے جو عزیز و اقارب جو ان کی فیملی تھی وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئے۔ یہ دونوں لوگ جو گرفتار تھے، یاسر کاظمی اور ظہیر بخاری۔ تو یاسر کاظمی نے جو ان کے اپنے اثر و رسوخ والے لوگ تھے تو ان کے ساتھ گلہ کیا کہ میں شراب نوش تھا، شراب فروش نہیں تھا، تو میرے ساتھ جو پولیس نے رویہ اپنایا وہ شراب فروشوں والا تھا، یعنی کہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور گالی گلوچ کیا۔ تو اس نے بڑا سخت جو ہے نا اس کے اوپر وہ اپنے لوگوں کو بریف کیا کہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو بھی اس کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے تو انہوں نے اپنا زور لگایا، اور اس واقعے میں جو پولیس افسران جو موقع پہ موجود تھے، ایک تھے ڈی ایف سی رفیق عالم اور دوسرے تھے اے ایس آئی شفقت نقوی، ان دونوں کا کوالہ جو چوکی تھی یہاں سے تبادلہ ہو گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ تو جو ہی یہ خبر پہنچی، اس کہانی میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو معاملہ ہو گیا کہ یہ شراب لے کے جا رہے تھے، گرفتار ہوئے، ان پہ پرچہ ہو گیا، اور اب تو اس کی ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ تو جو اس میں سب سے اصل جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ جو شراب فروش تھے، جو مافیا ہے یہاں پہ، جو ہمارے یہاں اس ایریے میں مظفر آباد ڈویژن میں جو منشیات فروش جو ہے، بتہ خوری والا اور اس طرح کا جو طبقہ ہے جو پورے ایریے میں یہ سارے منشیات کی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ حرکت میں آتے ہیں اور پھر وہ اپنے کارندے آگے کرتے ہیں۔ پھر اس کیس کو ایک اس طرح کی ہائپ سوشل میڈیا پہ کریٹ کی گئی کہ شراب فروشی کے جو کیس میں پولیس چوکی نے جو ایک سٹیپ لیا اور لوگوں کو گرفتار کیا، تو ان لوگوں نے پوری پولیس چوکی کو معطل کرا دیا ہے۔ جب یہ خبر عوام میں آئی تو عوام مشتعل ہو گئے کہ پولیس نے ایک اتنا اچھا کام کیا، اور بجائے پولیس کو سراہنے کے، ان کو کریڈٹ دینے کے، پوری چوکی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر روڈ بند ہو گئی، اور پھر یہی جو شراب فروش لوگ تھے، ان میں سے کچھ ان کے کارندے تھے، وہ اس کو لیڈ بھی کرتے رہے، تو کافی دیر تک روڈ جو ہے وہ بند رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے مظفر آباد سے جو اس کیس کو ڈیل کیا ایک اپنا ایڈیشنل ایس پی ہیں رضا گیلانی، وہ آتے ہیں، وہ پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو دو لوگ تھے جو جن کا ٹرانسفر ہوا تھا، رفیق عالم اور شفقت نقوی، ان کا ٹرانسفر پھر روک دیا جاتا ہے۔ تو ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر معاملہ چل رہا ہے، تاہم جو عوامی دباؤ تھا اس پہ ان کا ٹرانسفر رک گیا۔ تو یہ ایک اچھی جو ہے سارا جو پولیس کی اچھی کاوش تھی کہ پولیس نے جو ہے وہ شراب نوشوں کو گرفتار کیا، ان کے خلاف پرچہ دیا۔ تو یہ سلسلہ جگہ جگہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ آزاد کشمیر بھر میں اس طرح کا نیٹ ورک جو ہے بہت فعال ہے، ہمارے پونچھ ڈویژن کے اندر ہے، مظفر آباد ڈویژن میں ہے، میرپور ڈویژن میں ہے، اور میرپور ڈویژن کا گزشتہ دنوں ایک ہوش ربا جو ہے وہ سٹوری سامنے آئی جس میں بہت سارے انکشافات کیے گئے، اور میرپور جو ہے ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، اس کی بیوروکریسی اعلیٰ سطح کے جو بیوروکریٹ ہیں، تو ان کے جو عزیز و قارب وہ آئس کا جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، تو اس کا پرچہ بھی ہوا، اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اس کو جو ہے اینٹی نارکوٹکس فورس وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو پونچھ ڈویژن میں
اس میں بھی یہ سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے درکوٹ کے حوالے سے بھی ایک سٹوری کی کہ درکوٹ میں کس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ تو ماری باغ کی جو پولیس ہے راولہ کوٹ کی ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ خاموش ہیں، اور ماری باغ پولیس وہ ابھی تک چھوٹے موٹے جو چرس فروش ہیں یا جو چرس پی رہے ہیں ان کو روز گرفتار کر کے سوشل میڈیا پہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، حالانکہ معاملہ اب چرس سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ آج اس کا بزنس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور مظفر آباد وین کا آپ نے یہ دیکھ لیا کیس، اور مظفر آباد میں بھی یہ سلسلہ کافی وقت سے ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے پورے آزاد کشمیر میں جو پولیس ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے ایک اسپیشل فورس تشکیل دینا ہوگی جو ایسے جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف ایکشن لے، اور پولیس کے جو افسران ہیں، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جس طرح عوام ان کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے، تو جو اچھے لوگ ہیں پولیس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ کل کسی بھی جگہ اگر پولیس کسی مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالے گی اور میرٹ پہ کارروائی کرے گی تو عوام اسی طرح ان کا ساتھ دے گی۔ تاہم اس سلسلے کو آگے جاری رہنا چاہیے، اور کسی بھی کوئی بھی شخص ہو، اس کی جتنی بھی سیاسی جو ہے وہ اپروچ ہو، اس کا سلوک ہو، اس سے ہٹ کر میرٹ کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ لوگ جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے، اور اس مکروہ دھندے کو روکا جانا چاہیے۔ اس پورے کیس میں جو لوگ ایکٹیو رہے ان کا کیا سلسلہ ہے، وہ کون لوگ ہیں، اور وہ کس طریقے سے پورے ڈویژن میں کام کرتے ہیں، اس کے اوپر کسی اگلے پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔